بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عید کے بعد ماہ شوال میں 6 روزے رکھنا مستحب ہے۔ ان روزوں کو شش عید کے روزے اور عیدی کے روزے بھی کہتے ہیں۔ ان روزوں کی ترغیب و فضیلت پر ایک حدیث مسلم شریف جلد اول صفحہ نمبر 79 پر آئی ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد 6 روزے شوال کے مہینے میں رکھے تو یہ ہمیشہ روزہ رکھنے کی طرح ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تمام عمر اپنا یہی معمول رکھے کہ ماہ رمضان کے روزوں کے بعد ماہ شوال میں 6 روزے رکھ لیا کرے تو ایسا ہے کہ گویا اس نے تمام عمر روزے رکھے، ورنہ ایک سال میں یہ عمل اگر ایک بار ہوا تو سال بھر روزے رکھنے کا ثواب ملے گا، کیونکہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ من جاء بالحسنہ فلا عشر امثالھا، یعنی جو ایک نیکی کرے گا وہ 10 گنا ثواب پائے گا، جیسے 5 وقت کی نماز پڑھنے سے 50 وقت نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان کے روزوں کا ثواب 10 ماہ روزے رکھنے کا ہوا اور 6 روزوں کا ثواب 60 دن یعنی 2 ماہ روزہ رکھنے کا ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شوال کے 6 دن کے روزوں کا ثواب 12 ماہ یعنی 1 سال روزہ رکھنے کا ملے گا، اور اگر تمام عمر اس عمل کو جاری رکھا یعنی ہر سال 1 ماہ یعنی رمضان اور 6 دن شوال کے روزے رکھے جائیں تو تمام عمر روزہ دار رہنے کا ثواب ملے گا۔ شارح مسلم امام نووی شافعی کی شرح میں لکھتے ہیں کہ یہ حدیث امام شافعی علیہ السلام اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی اس بات پر دلیل ہے کہ عید الفطر کے بعد ماہ شوال میں 6 روزے مستحب ہیں، اور یہ بھی لکھا ہے امام شافعی کے نزدیک مستحب یہ ہے کہ عید کے فوراً بعد یہ 6 روزے مسلسل رکھ لیے جائیں، لیکن اگر تاخیر کر کے شروع شوال یا آخر شوال میں بھی رکھ لیے جائیں تب بھی ٹھیک ہے، اس کو وہ فضیلت حاصل ہو جائے گی جو حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ احناف کے نزدیک مستحب روزے ہر مہینے میں 3 روزے، اور 3 میں بھی بہتر یہ ہے کہ ایام بیض یعنی چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ میں ہوں، اور پیر اور جمعرات کا روزہ، اور شوال کے مہینے میں 6 روزے پھر عید بعد مسلسل ہوں یا نہ ہوں، اس میں دونوں قول ہیں۔ اور شیخ محمد عبدالحق محدث نے لمعات میں لکھا ہے کہ شوال کا مہینہ کے 6 روزے عید بعد فوراً یا تاخیر سے شروع ماہ میں یا آخر میں جس طرح بھی رکھ لے درست ہے، مگر عید بعد فوراً مسلسل نہ رکھے بلکہ الگ الگ کر کے رکھے تو زیادہ اچھا ہے، تاکہ اہل کتاب سے ظاہری مشابہت بھی لازم نہ آئے کہ انہوں نے رمضان میں کچھ اور روزے بھی ملا دیے تھے۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ ان تمام تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ عید کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھنا مستحب ہے، اور ان روزوں کے رکھنے والوں کے لیے گنجائش ہے کہ شوال کے مہینے میں اپنی سہولت کے مطابق عید کے 2-3 دنوں بعد جب چاہے رکھ لے، اس کو حدیث میں بیان کی گئی ہے اور فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا علی فرماتے ہیں کہ جب مزدور اپنے کام کو مالک کی مرضی کے مطابق پورا کرتا ہے تو مالک خوش ہو کر اس کو پوری مزدوری ادا کرتا ہے، بلکہ بعض اوقات زائد انعام بھی دیتا ہے۔ اسی طرح مالک حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کو جس کے رمضان المبارک کے روزے، تراویح، تلاوت و اذکار و تسبیحات، زکوٰۃ و صدقات و دیگر عبادات و نوافل کے مجاہدے پسند آ گئے، اللہ تعالیٰ اس مومن کو ان اعمال کا پورا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اور عید کے دن بطور انعام اس کو مغفرت و بخشش اور دنیا و آخرت کے بارے میں دعاؤں کی قبولیت کے تحفے عنایت فرما کر اس کے لیے تقوی والی زندگی کے فیصلے فرما دیتا ہے، اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرما کر اس کو لباس تقوی سے مزین اور آراستہ فرما دیتا ہے، کیونکہ رمضان روزوں کا دنیا میں ملنے والا پھل اللہ تعالیٰ نے تقوی ہی قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ، لہٰذا رمضان کے بعد
اگر روزے دار کی زندگی میں انقلاب صالح پیدا ہو گیا، یعنی اگر پہلے متقی و پابند شرع نہیں تھا اور رمضان کے بعد وہ پرہیزگار و دیندار ہو گیا، اور اگر دیندار تھا اور دینداری تقوی میں ترقی ہو گئی، تو اس بات کی علامت ہے کہ اس کے رمضان نے قبولیت کا شرف حاصل کر لیا اور عید کے انعامات سے بھی وہ مالا مال ہوا۔ جیسے آنکھ پر دھواں دلالت کرتا ہے اور دھوپ کا پھیلنا اور دنیا کا روشن ہو جانا سورج نکلنے پر علامت ہے، بالکل اسی نیک اعمال اور اچھے کاموں کی توفیق مل جانا اس بات کی کھلی نشانی ہے کہ اس بندہ مومن پر خدا کی رحمت متوجہ ہوئی اور اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جہنم سے آزادی نصیب ہو گئی، اس کی مغفرت و بخشش ہو گئی۔ اگر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق ہو جائے تو یہ پہلی نماز کے مقبول ہونے کی علامت ہے۔ بس اسی طرح اگر رمضان کے بعد دوسری عبادت کی توفیق نصیب ہو جائے تو رمضان کے مقبول ہونے کی علامت ہے اور عید کی برکتوں سے فیضیاب ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو لوگ ہماری رضا کے لیے محنت کرتے ہیں ہم ان کو اپنی راہوں پر چلنے کی ہدایت اور توفیق دیتے رہتے ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، رمضان میں زیادہ عبادت کا اہتمام تھا، تراویح کی 20 رکعت تھیں، اب رمضان کے بعد وہ نہیں ہیں تو دیگر نوافل ہیں۔ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اگر عشاء کے وتر سے پہلے چند رکعت صلاۃ اللیل کی نیت سے پڑھ تو پڑھنے والے پر تہجد کی برکت سے محروم نہیں ہوتا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ عشاء کے فرض کے بعد جو نفلی طور پر پڑھی جائے وہ صلاۃ اللیل یعنی تہجد میں شمار ہوگی۔ اسی طرح رمضان میں تلاوت کی مقدار زیادہ تھی، اب اتنی نہیں تو کچھ کم ہی صحیح، لیکن رمضان مبارک کے بعد تمام معمولات کو یکسر کم کر دینا صحیح نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے تعلق برقرار رکھنے کے لیے نفلی عبادتوں کا اہتمام رمضان کے بعد بھی ہونا چاہیے۔ اسی طرح معاشرے میں پھیلے ہوئے ہر طرح کے گناہ سے بچنے کا اہتمام بھی کریں۔ دعا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان کے بعد یہ مت سمجھنا کہ اب دعا قبول نہیں ہوگی، بلکہ جب تم اخلاص کے ساتھ دعا کے آداب کے ساتھ مانگو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے گا۔ گویا رمضان مبارک کے ایک لائحہ عمل کی طرف اشارہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم اور اپنی رحمت سے ہم سب کو ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں سب کو رمضان کے روزے خوب خشوع سے رکھنے کی توفیق دے اور ہمارا پورا رمضان اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔